شخص کو نہیں ہے۔ یہ کیفیت زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی، مسئلہ یہ ہے۔ اور میں بہت مشکور ہوں اپنے وزیر داخلہ صاحب کا کہ 4-5 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا۔ یہ بات کابینہ کے اندر ہونی چاہیے تھی، کابینہ اس پہ بحث کرتی، پارلیمان میں بحث ہوتی کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا، پورا پاکستان جانتا ہے ملک نہیں چل رہا، لیکن حکمرانوں کو آج 4-5 سال بعد احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا۔ اور اس میں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی بات کی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہوتے ہیں وہ فوج کا متفقہ جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج حکومت بھی کہہ رہی ہے، فوج بھی کہہ رہی ہے، پاکستان کے عوام تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں ملک نہیں چل رہا۔ جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اور جیسے یہ باتیں شروع ہوئیں ہر طرف سے اس کی مخالفت بھی شروع ہو گئی، کابینہ کے اندر مخالفت شروع ہو گئی۔ تو یہ ہم کیونکہ مفاد کا مسئلہ ہے، جس کے مفاد پر بھی اگر ہم ملک میں ریفارم کی بات کریں گے، جس میں صوبوں کی بات بھی شامل ہے، دیگر ریفارمز بھی ہیں، تو پھر جن کا مفاد وابستہ ہے، جن کی سیاست ان معاملوں سے وابستہ ہے، وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے کہ ملک چلتا نہیں ہے، پیسے ہیں نہیں، اور ہم ریفارمز کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، ریفارم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ پورا بجٹ دیکھ لیں، کوئی ریفارم کی بات نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کس طرح ملک آگے بڑھ پائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر ریفارمز کیے جائیں، ورنہ یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ آپ کے قرضے بڑھتے جائیں گے، آپ کے ٹیکس بڑھتے جائیں گے، ایک دن یہ لاوا پھٹ پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ملک کی ضرورت ہیں، لیکن ریفارمز صرف سطحی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو صرف صوبے بنانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو نظام کو بدلنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے تمام نظام ہیں جن کا واسطہ ملک کے عوام سے ہے، یہ آٹے کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آج 78 سال کے بعد بھی ہماری حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے آٹا کیسے خریدنا ہے۔ ہر سال ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ 21 کمپنیوں کو دیا، انہوں نے آٹا خریدا ہی نہیں۔ پہلے سپورٹ پرائز تھی، وہ سپورٹ پرائز نہیں دیتے تھے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ آج کسان تباہ ہو چکا ہے، وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، آپ کے پروڈکشن ہوتی نہیں ہے، آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے گندم بھی ہے، آٹا بھی جو ہے وہ ڈالروں میں کھا رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت بن چکی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے جہاز خریدنے، گاڑیاں خریدنی ہیں، اپنی مراد بڑھانی ہے، اپنے حالات کو درست کرنا ہے، کرپشن کی سطح پر ہے، کسی کو احساس نہیں ہے۔ آپ ذرا آئی ایم ایف کی رپورٹ ہی پڑھ لیں کہ کتنے سینکڑوں خرب ڈالر انہوں نے کہا کہ اس ملک میں چوری ہوتا ہے، کرپشن کی نظر ہوتا ہے، لیکن یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم آج ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ان ریفارمز کا اثر اس ملک کی اشرافیہ پر ہوگا۔ اس ریفارم کا اثر سب کو برداشت کرنا پڑے گا، سب کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ صرف بات صوبے کی نہیں ہے کہ آپ صوبے میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، آپ کو نظام کو بدلنا ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی جو نظام کی چاہیے وہ ملک میں رول آف لا کی ہے۔ ملک آئین کے مطابق جب تک نہیں چلے گا کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حالات بیان کیے، یہ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ سال بعد ہم یہاں بیٹھے ہوں گے، قرضہ جو ہے وہ 100,000 ارب سے بڑھ چکا ہوگا، ٹیکس جو ہے وہ عوام پر آج 60,000 فی کس ہے، کل 70-80,000 روپیہ فی کس ہوگا۔ اس لیے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں، جب تک ملک میں یہ ریفارم آپ نہیں کریں گے ملک آگے نہیں چل سکتا۔ یہاں پر موروثی سیاست کی بات بھی شروع ہوئی ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ بھی عوام پہ چھوڑ دیں۔ اگر عوام کی رائے کا آپ احترام کریں گے، الیکشن میں دھاندلیاں نہیں ہوں گی، تو لوگ خود فیصلہ کر دیں گے کہ موروثی سیاست ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم ان کو وہ حق بھی نہیں دینا چاہتے۔ اس لیے یہ حالات درست کرنا
کوئی موضوعاتی حل نہیں ہے کہ صوبے بن جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، یا اگر نظام کوئی بدل لیں گے۔ اس کی ابتدا ملک میں رول آف لا سے، جس کے ہم سب تابع ہوں۔ اس ملک کی اشرافیہ بھی تابع ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی تابع ہو، جج بھی تابع ہوں، سیاستدان بھی تابع ہوں، بیوروکریسی بھی تابع ہو، پھر جا کر ملک چلے گا۔ کسی خام خیالی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے ملک میں رول آف لا کے بغیر ترقی کی ہو۔ رول آف لا نہیں ہوگا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ رول آف لا نہیں ہوگا، ملک کے اندر انتشار رہے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم ایک پولیٹیکل ڈائلاگ پیدا کریں، یہ جو ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے ہیں باتیں ختم کریں، یہ بہت ہو چکا ہے۔ ہم 78 سال سے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے آئے ہیں۔ جو اقتدار میں آتا ہے دوسرے کو کرپٹ کرتا ہے اور جیل میں ڈال دیتا ہے، اور وہی جج ہیں جو غلط فیصلے کرتے ہیں، جو بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن نقصان بالآخر ملک کا ہوتا ہے۔ کون سا سیاستدان جو آج اقتدار میں ہے جیل میں نہیں گیا؟ کون سا ہے جو کل اقتدار میں تھا اور آج جیل میں نہیں ہے؟ اس طرح ملک چلیں گے کہ اگر سارے سیاستدان ہی کرپٹ ہیں تو پھر ملک کون چلائے گا؟ لیکن آج ہمیں اس مفاد پرستی سے نکل کر ملک کے حالات کو دیکھنا ہے۔ آج جو یہ بات کر رہے ہیں اب آج حکومت کو دیکھ لیں، یہ کون سی حکومت ہے، یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دو بڑے کولیشن پارٹنرز ہیں جن کے سر پہ حکومت قائم ہے، کوئی دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کے۔ جی بی کے الیکشن، آزاد کشمیر کے الیکشن، جہاں اس ملک کے وہ دو جماعتیں جو پاکستان میں اکٹھا ملک چلا رہی ہیں، وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی جمہوریت ہوئی کہ یہاں پر اقتدار میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر الیکشن دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک ہمارے بھائی کابینہ کے ممبر ہیں، وہ گلگت بلتستان میں حکومت کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، لڑ چکے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اچھی جمہوریت ہے کہ آپ کابینہ میں بھی ہیں، حکومت کی پالیسی کے رد بھی کرتے ہیں باہر جا کر۔ یہ معاملات کے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کوئی مجھے دنیا کا ایسا ملک دکھا دے جس میں یہ کیفیت ہو، جس کی سیاست میں یہ حالات ہوں۔ یہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کوئی عوام کی بات پر، کسی عوام کے مفاد پر بات ہوتی، اگر اس پر کوئی جھگڑا ہوتا تو میں بہت خوش ہوتا۔ یہاں بات کرسیوں کی ہے، میری سیٹیں اس نے چھین لی، میرا اعلان میں نے کرنا تھا دوسرے نے کر دیا، میری کرسی ادھر چلی گئی، میرا ممبر خرید لیا گیا، میرے پولیس اسٹیشن میں دھاندلی ہو گئی۔ یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے، اور عوام تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن زیادہ عرصہ یہ تماشا نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، ملک میں ایک سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے جس کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہو، فوج بھی شامل ہو، کیونکہ سب کا اثر ہے اس ملک کے معاملات پر، کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے ملک کے معاملات سے۔ اس لیے سب کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے، یہ نہیں طے کرنا کہ ہماری کرسیاں کہاں جائیں گی، مجھے کون سے علاقے میں ووٹیں مل جائیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ملک کیسے چلے گا۔ اس راستے کا تعین اگر آپ نہیں کریں گے، کوئی بات بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ حقائق ہیں جو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھے تھے، اور میں پھر ان افراد کا مشکور ہوں جن کو یاد آئی، دیر سے یاد آئی کہ ملک نہیں چل رہا، اور اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن اب اس کا حصہ تو نہ بنے نا، پھر اس کو درست کرنا شروع کریں، اندر سے درست کرنا شروع کریں۔ کیا کابینہ میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ملک نہیں چل رہا؟ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ملک بالکل نہیں چل رہا، کسی پیمانے کو لے لیں ملک نہیں چل رہا۔ تو آج ملک کو درست کرنے کی بات ہونی ہے۔ آج ایک دوسرے کے خلاف پرچے بنانے چھوڑ دیں، جیلوں میں ڈالنا چھوڑ دیں، سب باہر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کو حل کریں۔ یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ضروریات کچھ اور ہوں، آپ کا مفاد کچھ اور ہو، لیکن ملک کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر ایک ڈائلاگ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، یہ سیاسی جو تناؤ ہے یہ ختم ہو، جو سیاسی انتشار ختم ہو، ملک کے اندر نفاق ہے یہ ختم ہو، پھر جا کر ملک ترقی کر سکے گا۔ بہت شکریہ۔ جی، آپ نے کہا کہ 4 سال سے جو ہے خراب حالت میں تباہ ہوگا ملک،
تو کیا 4 سال سے پہلے جو ہے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنے کی آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہو گیا، سمجھ گئی بات، سمجھ آ گئی. وزیر داخلہ کا آپ نے کہا تو انہیں 5 سال بعد جا کے پتہ لگا آپ کو 30 سال سے زیادہ ہو گئے ادھر، آپ حکومت کا بھی حصہ رہے، اپوزیشن کا بھی حصہ رہے، جیلوں میں بھی گئے. آپ نظام کی جو تبدیلی کی بات وہ وزیر داخلہ کر رہے ہیں، وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی بات. مجھے دیکھیں، میں ٹھیک ہے، میں اس کا مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے، وزیر ہیں، طاقتور وزیر ہیں. اگر ایک وزیر اٹھ کر گئے کہ ملک نہیں چل رہا تو اس ملک کے عوام کیا سوچیں گے؟ یہ جو ماضی میں ہوا سب ذمہ دار اس بات کو چھوڑ دیں. کہاں آپ 48 جائیں گے سب سب ذمہ دار ہیں، کوئی بری ذمہ نہیں ہے. کوئی شخص ایسا یہاں نہیں ہے جو کہے جی میں بری ذمہ ہوں. چھوڑ دیں اس بات کو، آج کی بات کریں. اب انہوں نے بات کر دی ہے وزیر داخلہ نے، اب کیا حکومت کیا کہے گی کہ یہ غلط کہہ رہا ہے؟ میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. معاملات روز سے ہر روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں.